الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. دعا کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو اسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے رکھتی ہے. اب اکثر لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں یہ جانیں کہ 4 چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں مانع ہوتی ہیں اور رکاوٹ بنتی ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اکل حلال اور صدق مقال، یعنی حلال اور پاکیزہ رزق اور سچ بولنا. چنانچہ پہلی چیز جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنے گی وہ ہے حرام خوری. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو انہی چیزوں کا حکم فرمایا جن چیزوں کا حکم اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو فرمایا تھا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں ہم نے جو رزق عطا کیا ہے حلال رزق کھاؤ. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومن بندوں ہم نے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ پہنچتا ہے اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہوتے ہیں اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، مہینوں کی مسافت طے کر کے وہ پہنچتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ خشکی اور سمندر کے راستوں کے ذریعے سے راستے اور سفر طے کیا کرتے تھے اور مہینوں کی مسافت طے کر کے لوگ پہنچتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. چنانچہ فرمایا کہ مہینوں کی مسافتیں طے کر کے بندہ پہنچتا ہے اور جنگلی اور پہاڑی جو راستے ہوتے ہیں ان کی مشقتیں برداشت کرتا ہے اور کعبۃ اللہ پہنچتا ہے. کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، صحن حرم میں ہے، مطاف میں کھڑا ہے اور لمبے لمبے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ. لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا اور اس کی پرورش و پرداخت حرام مال سے ہوئی اور اس نے جو کپڑا پہن رکھا ہے وہ حرام مال کا، تو پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کا یہ سفر رائے گاں چلا جائے گا. چنانچہ پہلی چیز جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے حرام خوری. اور حرام خوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں صرف کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، بلکہ ہر اس ناجائز اور حرام کو شامل ہے. جیسے کہ کسی پہ ظلم کرنا، تو ظاہر ہے ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. کسی کا مال یا کسی کا حق چھین کر ہڑپ کر جانا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانا، اسی طرح جو رفاہ عام کی چیزیں ہوتی ہیں، جو سب کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سرکاری ٹیوب ویل وغیرہ جو سرکاری نل لگے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ قبضہ جما لینا، اسی طرح جو سرکاری راستے ہوتے ہیں ان پہ قبضہ جما لینا، تو یہ سب چیزیں ہیں ظلم سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ سب چیزیں حرام خوری سے تعلق رکھتی ہیں. اگر کسی شخص کے اندر فرعونیت ہو اور یہ سب برائیاں ہوں تو ظاہر ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں برائیوں سے بچائے اور حرام خوری سے بچائے. دوسری جو اہم چیز ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے جلد بازی. کبھی انسان جلد بازی کرتا ہے اور مایوس ہو کر کے دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے یہ دعا کی، وہ دعا کی، اتنی دعائیں کی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ مایوس ہو کر کے دعا چھوڑ دیتا ہے. یہ غلط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے
کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ پھر یہ کہ دعا تو ایک عبادت ہے، تو کم سے کم عبادت سمجھ کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے گناہ اور معصیت۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو دعا کرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لے۔ چوتھی چیز اور آخری چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے ادبی۔ بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسی چیز کی دعا مانگے جو حرام ہے اور ناجائز ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے اور ہم زندگی سے عاجز ہو چکے ہیں، تو یہ بہرحال غلط ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے موت کی دعا کرے تو یہ بھی غلط ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 4 چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز حرام خوری، دوسری چیز جلد بازی اور مایوس ہونا، تیسری چیز گناہ اور معصیت، اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے ادبی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حرام خوری سے بچیں، جلد بازی سے بچیں اور گناہوں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی نہ کریں، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ والسلام علیکم۔